وہاں کی حکومت اور ان کی قیادت کو پسند نہیں کرتے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آج 1 مہینہ ہو گیا جی لیکن وہاں کے عوام میں اس پہ اس قسم کی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس سے یہ واضح ہو کہ وہاں کے عوام کے اندر کوئی آپس کے اندر چپلش ہے یا آپس کے اندر کوئی دشمنی ہے. اس وقت ان کا صرف اور صرف ایک ہی عزم ہے, وہ عزم یہ ہے کہ دشمن کے سامنے سر نہیں جھکا. جہاں تک آپ کی یہ بات کہ یہ ممالک فوجی حملہ کرنے کی تیاری کرنے میں مصروف ہے یا زمینی طور پہ, جی تو یہ میرے خیال سے ایک مرتبہ پھر ان کی بھول ہے. ان کے جو بھی سوچ ہے یا ان کی حکمت عملی ہے انہیں اندازہ نہیں ہے اور یہ امید ان کو نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر وہ آئیں گے اور شکست ہو جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں جغرافیائی طور پہ, قدرتی طور پہ خداوند نے اس ملک کو ایسی حفاظتی باڑ کے اصل اندر بات انہوں نے یہ ہے کہ بنایا ہوا زیدی ہے. بھائی ان کے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے پوری دنیا سے واہ نکل رہی ہے, لوگ دعائیں کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو فتح نصیب ہو, ایران کو فتح نصیب ہو. ہم ایران کے ساتھ ہیں, ہم ایران کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ ان کی سوچ چینج ہے نا, ان کی سوچ, ان کی یہ نہیں ہے شیعہ سنی. ہاں میں اس بات پہ کبھی نہیں آ رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایران کا جو میرے وقوع ہے وہ چاروں طرف پہاڑوں کے درمیان ایک ملک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر صحرائی یا زمینی علاقہ. جی اس کا قریب ترین بندرگاہ جہاں سے آپ اپنی فوج اتارنا چاہتے ہیں وہ بھی دور دور تک آپ کو کہیں نظر نہیں آئی. اگر آپ اپنی کسی طریقے سے فوج اتار بھی دیتے ہیں تو پھر کھلا میدان ہوگا اور پھر ایران کی وہ دفاعی اور وہ فوجی حکمت عملی ہوگی کہ جو آپ کو ہر طرف راکٹ اور بندوقوں اور ٹینکوں کی دہانے پہ آپ کی فوج کو وہاں جس طریقے سے حذر کیا جائے گا وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی. جی وہاں پہ آسان نہیں ہے کہ ایران کی دفاعی تنظیمات تک یہ فوجیں آزادانہ یا کسی بغیر رکاوٹ کے وہاں تک پہنچ سکے. میرے خیال سے یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جنگی زمینی لقمہ جنگ ہوگا جہاں پہ یہ اس جنگ کے اندر یہ نیست و نابود اور تباہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر انہوں نے کہیں یہ غلطی کی کہ وہ زمینی طور پہ ایران کے اندر پہنچ جائیں. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی جو ملک کے اندر دنیا کے اندر پولیس مین کا کردار تھا, جس طریقے سے ٹرمپ نے آتے ہی پورے دنیا میں ٹیرف کا نعرہ لگا دیا تھا, تمام ممالک کے اوپر ٹیرف لگا دیے تھے, تو اس سے امریکہ خلاف ایک تو یہ وجہ تھی کہ نفرت کی ایک بہت بڑی لہر اٹھی اور دوسری ایک طویل عرصے تک جو ان کا پولیس مین کا کردار تھا جو چھوٹے چھوٹے ملکوں کو وہ اپنے پریشر میں رکھتے تھے, تو یہ وہ وقت آیا کہ جب امریکہ پہ برا وقت آیا تو وہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہمیشہ سے ان کے غم و غصے کا اظہار کا شکار ہوا کرتے تھے اور ان کی نفرتوں کا شکار ہوا کرتے تھے یا ان کی طاقت کے زیر لغو رہتے تھے, انہوں نے بھی اپنے طور پہ اپنے آپ کو آزاد تصور کیا اور انہوں نے سوچا کہ اس موقع پر اس کا ساتھ دینے سے بہتر ہے کہ اس کو ختم ہونے دیا جائے. تو نہ صرف دنیا بھر کی لوگوں کی دعائیں ایران کے ساتھ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام ممالکوں کا وہ غصہ, وہ ناراضگی بھی امریکہ کے لیے اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے کہیں تیار نہیں ہے. یورپ تک جس طریقے سے آتے ہی انہوں نے ٹیرف لگائے تھے, جس طریقے سے یورپین ممالک ان سے ناراض تھے, آپ دیکھیں وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے. اور دیگر ممالک جو تھے جو اس طاقت کے وجہ سے زیر اثر ہوتے تھے اور اس کا شکار ہوا کرتے تھے, وہ سب آپ یہ دیکھیں کہ اسپین جیسا ملک یا دیگر دوسرے چھوٹے چھوٹے ملک, سری لنکا جیسا ملک, وہ سب اس وقت اپنے غصے کا کہیں نہ کہیں سے اظہار کر رہے ہیں اور امریکہ سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ جنگ 1 مہینے سے طویل ہو گئی ہے اور جہاں انہوں نے کہا کہ ہم 8 دن کے لیے ان کو مہلت دے رہے ہیں یا ان سے وہ ہم سے پیر پکڑ رہے ہیں اور جنگ بندی کی یا جنگ ختم کرنے کی بھیک مانگ رہے ہیں, تو وہ صرف اور صرف میڈیا کے ذریعے اپنا فرسٹریشن اتارنے کے لیے, دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جنگ میں جیت گیا ہوں یا ہم جیت گئے ہیں, اور ہم جیت گئے. بالکل آپ نے صحیح کہا, وہ یہی ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں یہ جنگ. اصل مسئلہ یہ ہے لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو ان کی یہ دھمکی